بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کی مدح کر بولنے والوں کی رسائی ہوئی. درود و سلام محمد اور آل محمد. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور اس کے لیے تھوڑی معذرت کہ آپ کو انتظار کی رحمت سے گزاریں. تھینک یو ویری مچ. انٹرنیشنل سینٹر فار اسلامک ریسرچ کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اوپننگ کے اندر میں آپ کو ادارے کا تعارف، آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک مختصر جائزہ اور اسپیکر کا تعارف کرانے کی ذمہ داری مجھے دی گئی. تو یہ ذمہ داری ادا کرنے کے دوران میں یہ سب چیزیں آپ کی گزار کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے لیے جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اس سے مزید قیمتی بنائیں. نبی کریم کی حدیث انا مدینۃ العلم وعلم بابها یقیناً عالم اسلام کے اس علمی خزانے کی طرف کھلا اشارہ ہے. سب سے پہلے میں انٹرنیشنل سینٹر فار اسلامک ریسرچ کے حوالے سے تعارف کرانا چاہوں. یہ ادارہ اسی علمی خزانے کو فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، فیوچر کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی علم خزانے کو محفوظ کرنے کا کام کرتا ہے. اس بات کو میں تھوڑا آسان کر کے ایکسپلین کروں، تھوڑا سا کمپلیکیشن ہے اس بات کی. دیکھیے، یہ ٹرانزسٹر بیس ٹی وی جو تھے یہ اب سے چند صدی قبل آپ کو نظر آتے تھے، اور اب میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ امپاسبل ہے کہ آپ میں سے کسی کو اب یہ نہیں نظر آئے. اب یہ قدیم چیز ہو چکی ہے جو غائب ہو گئی. ٹیکنالوجی ایوالو ہو کے وی سی ڈی یہ سلم ٹی وی پہ آ گئی. اسی طریقے سے جیسے کہ آپ وی ایچ ایس کیسٹس دیکھ لیں کہ وی ایچ ایس کیسٹس ختم ہو چکے ہیں. اب ان کی جگہ ہائی ڈیفینیشن ڈی وی ڈیز اور بلو رے لے رہی ہے. ان فیکٹ ٹیکنالوجی ایک اسٹیپ اور آگے چلی گئی ہے. اب ٹورنٹ کے تھرو موویز کو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فزیکل ریالٹی اس کی بھی چینج ہو چکی ہے. بالکل ایسے پیپر بکس جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ افراد جن کی فیوچر کے اوپر نگاہ ہے وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ پیپر بک ختم ہو جائے گا. پیپر بک پیپر فارمیٹ میں نہیں ہوگا بلکہ یہ کمپلیٹلی ڈیجیٹائز ہو جائے گا. اب یہ ورڈ ڈیجیٹائز تھوڑا سا نیا ہے. آپ لوگوں کے انٹرسٹ میں یقیناً اس بات سے واقف ہوں کہ اکثریت ہم میں سے کمپیوٹر لٹریٹ ہے. میں تھوڑا سا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ ایک پروگرام کو کنٹینیو کیا جا سکے. تو یہ بکس ڈیجیٹل فارمیٹ میں آپ کو اویلیبل ہوں گے. ڈیجیٹل فارمیٹ کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ، جب آپ بکس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ کہ بک کے ہر پیج کو آپ اسکین کریں اور اسکین امیج آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. یہ اسکین امیج بیسکلی ایک امیج کی صورت میں سیو ہو جاتا ہے. دوسری پاسبلٹی آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ یہی بک آپ ڈاکیومنٹ کی صورت میں ٹائپ کریں. یہ ایک ٹائپ ڈاکیومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے اندر ورڈ کربلا کو اگر میں سرچ کرنا چاہوں تو میں آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیے، میں نے کربلا کو سرچ کرنے کی کوشش کی، وہ ڈائریکٹ وہاں پہ پہنچ گیا. ڈیجیٹل جب ہم بکس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آسان طریقہ ہے کہ اسکین امیجز کے تھرو ہم ڈیجیٹائز کرتے ہیں، اور دوسرا مشکل طریقہ یہ کہ ہم اس کو ڈاکیومنٹ کی صورت میں جا کے ڈیجیٹائز کریں. ہمارا ادارہ ICIR بیسک کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ علمی خزانہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو فیوچر کی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرچیبل فارمیٹ میں سرچیبل ڈیجیٹل فارمیٹ میں اویلیبل کر دیا ہے. ناٹ اونلی دس، ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ آج کل کی مصروف زندگی کے اندر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھیں اور کتاب کے اوپر ٹائم لگا دیں. تو ہم انہی بکس کو آڈیو فارمیٹ میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادارے کی یہ موجودہ تصانیف ہیں جن کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں یا تو ہم نے چینج کر دیا ہے یا چینجنگ کے پروسیس کے اندر. ان میں سے چند کا یہاں پہ آپ کے سامنے نام آپ دیکھ رہے ہوں گے. تھوڑا سا پروگرام کے حوالے سے 3 دن کا پروگرام ہم نے سیمینار رکھا ہے، اینالیٹیکل اپروچ ٹو کربلا. بیسکلی مجلس کی اپنی مجلسی انداز بیان کی اپنی کچھ ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں.
اس کے اندر بیان کچھ اس طریقے سے ممکن نہیں کہ لیکچر کی طرح سے وہ ڈیلیور کر پائے. ایک مخصوص انداز ہے جس میں فضائل اور مسائل اور پھر اس کے بعد ایک مجلس کا اختتام اور اس کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے. اس کا فارمیٹ ان چیزوں کو یوں انکلکیٹ نہیں کیا جا سکتا. کربلا کے متعلق ہم لوگوں کی بے تحاشا پیاس امام حسین سے متعلق کہ ہسٹری میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کی خواہش رکھی ہے. اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے. ایک سمجھ لیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہم نے کیا ہے. پہلے 3 دن کا پروگرام ہے. آپ لوگوں کے رسپانس اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے فیوچر میں کربلا اور امام حسین سے ریلیٹڈ مزید پروگرام رول آؤٹ کریں گے. اس پروگرام کے 3 حصوں کے اندر ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم 90 منٹ آپ کو لیکچر دیں. ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر اور آپ لوگوں کے اوپر کہ کتنی دیر آپ لوگ ہمیں سننے کے لیے آمادہ رہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ 30 منٹ کا کوشچن آنسر کا سیشن رکھیں. کوشچن آنسر کے سیشن رکھنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کے ذہنوں میں ہسٹری سے متعلق اس وقت جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو آنسر ہونا چاہیے. کوشش ہماری یہ ہے کہ آپ سب کو ہم نے پیپرز بانٹے. اس کے اندر کوشچن کے حوالے سے ہم نے سیکشن رکھا ہے کہ آپ اس پہ لکھ کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جب لکھ کے کوشچن پوچھ رہے ہوں تو برائے مہربانی اپنا نام ضرور مینشن کریں اور دوسرے فیس ٹو فیس ورڈ پر آپ کوشچن کرنا چاہیں تو وہ بھی پاسبل ہے. خواتین جو پیچھے امام بارگاہ میں موجود ہیں وہ لکھ کے کوشچن کر سکتی ہیں اور وہ کوشچن یہاں پہنچ جائیں گے. وی ول ٹرائی our level best to answer each and every question if time permits. تیسری چیز پروگرام کا ایجنڈا. 3 دن کا ہمارے پروگرام کا ایجنڈا اس طریقے سے ہے کہ پہلے دن ہم بیسکلی ہسٹری اور ہسٹوگرافی سے ریلیٹڈ ایک اوور ویو آپ کو دیں گے کہ یہ عنوان اس کا آپ کے سامنے موجود ہے. پہلے دن پر کربلا کی جہتیں ہمارا ارتکاز جہت. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے آ کے یہی سب چیزیں آپ کے گزار کر دی ہیں. بس جسٹ ٹو گیو یو این اوور ویو. سیکنڈ ڈے 3 stages of history into the historiography of Karbala, before Karbala, during Karbala and after Karbala. اس کا سیکنڈ ڈے کے اوپر اس سبجیکٹ کو کور کریں گے اور تھرڈ ڈے پہ امام حسین کا سفر, جرنی آف امام حسین علیہ السلام فرام مدینہ ٹل کربلا. سو 3 دن کے اندر یہ سبجیکٹ ہے جس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر امبر تاجور جو کہ آج کے اسپیکر ہیں, ہمارے تینوں دن کے اسپیکر بھائی ہیں, ان کا ایک مختصر سا تعارف. ڈاکٹر امبر تاجور صاحب فار لاسٹ 21 ایئرس ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں. 2 پیپر آپ کے پبلش ہو چکے ہیں. ایک پیپر لا کے اندر ہے, دوسرا پیپر آپ کا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے اندر ہے, جس کو اردو میں مشکل نام تھا, میں لے کے آیا ہوں, افتراق بین المذاہب. ڈاکٹر صاحب نے یہ افتراق بین المذاہب کے سبجیکٹ کے اوپر جو ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کی ایکسٹرنل گائیڈ کی لوسی کیرل, یہ ڈین ہے اسلامک اسٹڈیز کی ہارورڈ یونیورسٹی کی, اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے ٹیچر تھے آیت اللہ مصطفیٰ نوری. یہاں پہ ایک ٹائپو ایرر ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب اتنے پرانے نہیں ہو سکتے. یہ یہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا پہلا افسانہ 1872 میں شائع ہوا. یہ ممکن نہیں ہے, یہ 1982 ہے. Am I right, ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر صاحب ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے والد والدہ دونوں ادیب اور شاعر و شاعرہ. آپ کا پہلا افسانہ لاہور کے ادبی جریدے میں 1982 میں شائع ہوا. کربلا کے حوالے سے ان کا قلم ایک بہت ہی اچھوتے انداز میں چلا ہے, اور ان کی زیر ترتیب کتاب مقاتل ابن الزم الاتی ایک بہت ہی مختلف انداز میں انہوں نے اس کو کربلا کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت یونیک کام کیا ہے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک نیا سبجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام ہے ایلمٹالوجی. ایلمٹالوجی کو سادے لفظوں میں اگر میں ترجمہ کر دوں تو اس کا مطلب ہوگا روح کا دار عمل. ڈاکٹر صاحب کا ریسرچ پیپر اس کے اوپر آلریڈی پبلش ہو چکا ہے. مزید میں کنٹینیو کروں اور ڈاکٹر صاحب کی طلبیں آپ سے ملاؤں. اس سے اچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود آئیں اور یہاں آ کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں. تو آپ سب سے گزارش کروں کہ ایک بہت درود مرحبت فرمائیں.